بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کا معاہدہ طے پا گیا۔ میں یہاں زور دوں گا، پاور شیئرنگ کا معاہدہ طے پا گیا۔ کون کون سی سیٹ لے گا، کون کس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرے گا، طے یہ پایا ہے کہ اس پاور کو ہم کیسے شیئر کریں گے۔ میں بہت پہلے بھی کہہ چکا، ابھی اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو حکومت ہے یہ پاور نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ حکومت جو ہوگی یہ خدمت کی حکومت ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو شاید مجبوری سے یہ وزارت عظمیٰ لینی پڑ رہی ہے، لیکن اگر مسلم لیگ نون کو مجبوری سے بھی یہ وزارت عظمیٰ لینی پڑ رہی ہے تو پھر بھی ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس دفعہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو یقیناً یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی ڈیزاسٹرس ہوگا۔ تھوڑی سی بات میں پی ٹی آئی پہ ضرور کروں گا۔ پی ٹی آئی چونکہ اس وقت زیادہ مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی پارٹی ہے اور ایک ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ جی آپ ہمیں 180 سیٹیں دیں گے تو ہم حکومت کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں اور کوشش کریں کہ آپ حکومت بنائیں اور اس ملک کو چلائیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنانے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی، چونکہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہونا چاہیے، ان کو سیریسنس دکھانی چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں اور اس ملک کو چلائیں۔ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ تین اتحادی مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی ابھی سے ہی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ حکومت کامیاب نہیں ہونی، اور وہ اپنے آپ کو آئینی عہدوں تک صرف محدود کر رہی ہے تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی سے ہی اگر آپ اس قسم کی اپروچ کے ساتھ چلیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا پھر کیا ہوگا۔ اس اتحاد میں حکومت بنانے میں مین سٹریم میں مسلم لیگ نون ہے، جس کو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب اس ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو میں مخاطب ہوں میاں شہباز شریف صاحب سے اس وقت کہ میاں صاحب آپ حکومت لے رہے ہیں، اگلے 5 سال اگر آپ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ عوام کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ پاور شیئرنگ ہو گئی، لیکن اس دفعہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ حکومت پاور شیئرنگ والی نہیں ہے، یہ ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر آپ اس دفعہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو جو 16 مہینے کا پچھلا ایکسپیرینس ہے آپ کا، اگر آپ اسی کو دہرائیں گے، اگر آپ معاملات کو سیریس لے کر نہیں جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی آخری گورنمنٹ ہوگی، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ آپ کی اہداف کیا ہونے چاہیے؟ غربت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے، عوام کا مسئلہ مہنگی بجلی ہے، عوام کا مسئلہ جو ہے وہ ان کو ریلیف ملنے کا ہے۔ ہمارے ملک کا یہ پوٹینشل ہے۔ اب میں یہ ایک چیز جو عوامی مسائل ہیں وہ اس میں ظاہر ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، غربت ہے، مہنگائی سب سے زیادہ پس چکے ہیں لوگ۔ اب آپ کے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے؟ آپ کے ٹارگٹس جو کہ آپ ایک تجربہ، آپ نے وزارت عظمیٰ کا 16 مہینے کا تجربہ بھی لے لیا، اب آپ کو ملکی مسائل کا اندازہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو، ملک کو صحیح سمت میں لے کے چلیں۔ جو ڈیم اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے ان کی تعمیر مکمل ہو تاکہ بجلی سستی پیدا کی جا سکے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آئی پی پیز، بجلی کی ترسیل کا جو نظام ہے اس میں بے شمار کرپشن ہے۔ جو لوگ بل دے رہے ہیں انہی کو مہنگی بجلی ہم بار بار دیے جا رہے ہیں، انہی پہ مہنگائی کیے جا رہے ہیں۔ جو بے شمار لوگ بلز ہی نہیں دیتے، سرے سے بجلی چوری کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ٹیکس کلیکشن ایک بہت عام چیز ہے۔ آپ نے ٹیکس بھی سیم سچویشن ہے کہ ٹیکس میں بھی جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہی پہ مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ اس میں مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا۔ آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، آپ نے امپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ مسلم لیگ نے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں ریلوے کا جال بچھایا جائے تاکہ ترسیل اور ٹریولنگ جو ہے وہ سستی ہو سکے۔ آئی ٹی، زراعت، آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو کہ سب سے آسان ایکسپورٹ ہے اس وقت،
ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل آئی ٹی میں پڑا ہے. ہماری بہت بڑی یوتھ جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. آپ ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے، یوتھ کو اگر آپ آسان شرائط پہ قرض دیں گے اور پروموٹ کریں گے کہ وہ آئی ٹی کو ایکسپورٹ کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک کو سٹیبل کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے، جس سے آپ کو بڑا زر مبادلہ مل سکتا ہے. زراعت دوسرا ایک اہم شعبہ ہے جس سے آپ فوری ریلیف لے سکتے ہیں. اپنی زراعت کو دیکھیں، ہمارے ساتھ انڈیا ہے، اس کی پروڈکشن ہمارے سے آلموسٹ ڈبل ہے. کیا پاکستان میں یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ ہم اپنی زرعی پیداوار کو ڈبل کر سکیں؟ اس کے لیے ہمیں اچھا بیج اور کھاد اور باقی سہولتیں جو ہیں وہ کسان کو دینی ہے. اس کے لیے ہمیں بیج، کھاد، ایون میں کہوں گا کہ آپ سولر پینل کسانوں کو سستے داموں دیں تاکہ ان کا بجلی پہ آنے والا خرچ جو ہے وہ کم ہو سکے اور ایک بہت بڑا ریلیف ان کو مل سکے. دنیا میں ہمارے سفیر ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے سفیروں کو یہ ٹرین کریں، ان کو یہ احکامات دیں کہ وہ پاکستان کی مصنوعات دوسرے ممالک میں انٹروڈیوس کروائیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے میں وہ مددگار ہوں. ہماری جو بڑی 10 امپورٹس ہیں جس میں کروڈ آئل ہے، ایڈیبل آئل ہے، چائے کی پتی ہے اور اس طرح کی بے شمار پروڈکٹس ہیں، ان کو ہم لوکل لیول پہ کیسے پروڈیوس کر سکیں یا ان کی کنزمپشن کیسے کم کی جا سکتی ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اس طرح کے اقدامات اگر آپ ملک میں کر سکیں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا پوٹینشیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگلے 2-3 سالوں میں خاصا سٹیبل ہو جائیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پاور شیئرنگ نہیں کریں، آپ لوگوں کے دکھوں کو، دردوں کو شیئر کریں، آپ عام عوام کی پریشانیوں کو شیئر کریں اور ان کا ازالہ کریں. پاکستان زندہ باد.